اعلیٰ مراد علی شاہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ انہوں سے بات کی اور انہیں آگاہ کیا ہے اور انہوں نے یقین دلایا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے پورے حد تک ان فیصلوں کو عمل درآمد کرنے میں تاکہ یہ چین روک سکے۔ فیصلہ کیا ہے؟ کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ کمپلیٹ لاک ڈاؤن وہ تھا جو ہم نے پچھلے سال 20-21 مارچ کو کیا تھا، جس میں ہم نے سب کچھ بند کر دیا تھا۔ ہم نے ایک پازیٹیو لسٹ نکالی ہے کہ جی باقی سب بند ہوگا اور یہ چیزیں کھلی ہوں گی، اور وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں۔ تو اس قسم کا لاک ڈاؤن ہے۔ میں نے جو بھی پارٹیسپنٹس تھے ٹاسک فورس کے ان کو، اور اس وقت میں آپ کو اور آپ کے ذریعے اس صوبے کے لوگوں کو، خصوصاً شہر کراچی کے لوگوں کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس جو لاک ڈاؤن ہمارا ہے، پارشل لاک ڈاؤن، اس کو افیکٹو کرنے میں، اس کو کامیاب کرنے میں ہماری مدد کریں۔ ہم نے ڈیٹ بھی رکھی ہے کہ جی یہ سنڈے 8 اگست تک یہ لاک ڈاؤن رہے گا۔ انشاءاللہ تعالی 9 اگست کو ہم کھلنے کی طرف جائیں گے، لیکن وہ تبھی پاسبل ہے کہ یہ 9 دن، یعنی کل پہلا دن ہے، سیٹرڈے سنڈے، پھر 5 دن ہفتے کی، اور پھر 2 دن اگلی ویکینڈ سیٹرڈے سنڈے، یعنی یہ 9 دن اگر آپ نے مدد کی ہے۔ کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ صوبائی ٹاسک فورس کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ ٹاسک فورس کی میٹنگ میں کچھ اہم فیصلے کیے ہیں۔ 20 یا 21 مارچ 2020 کو ہم نے مکمل لاک ڈاؤن لگایا تھا۔ سندھ ٹاسک فورس کی میٹنگ میں کچھ اہم فیصلے ہوئے ہیں۔ ڈیلٹا ویریئنٹ کو روکا نہیں گیا تو یہ تیزی سے پھیلے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ مکمل لاک ڈاؤن نہیں لگا رہے جیسا پچھلے سال لگایا تھا، ہم نے ایک لسٹ تیار کی ہے۔ کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 8 اگست تک یہ لاک ڈاؤن رہے گا۔ کل سے لاک ڈاؤن کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوگا۔ سندھ ٹاسک فورس کی میٹنگ کے کچھ اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ 20 یا 21 مارچ 2020 کو ہم نے مکمل لاک ڈاؤن لگایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم کو بہتر کیا ہے۔ 3% 33% پازیٹیوٹی تھی، تو باقی لیکن ہمارے جو رورل ایریاز تھے وہاں 1-1.5% تھی، لیکن پچھلے 2 دنوں میں وہ بھی بڑھ گئی ہے۔ کتنی؟ 4%، 4.5%، 4.5 ہو گئی رورل میں، رورل ایریاز میں ہو گیا۔ وہ اس کی وجہ بہت آرام سے، میں بھی گاؤں گیا تھا عید پہ، آپ میں سے جو لوگ کچھ گئے ہوں گے، اور ہم اپنے ساتھ ہی وائرس لے کے ان کو دے آئے۔ تو جو 1-1.5% پہ چل رہا تھا وہ بھی 4-5 دن میں 6% پہ جمپ کر گیا، اور کراچی آج سے 2-3 ہفتے پہلے 6% پہ تھا، اور تب بھی ہم پریشان تھے کہ 5 سے بڑھ جاتا ہے تو ہماری گھنٹیاں بجنی شروع جاتی خطرے کی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس چین کو، اس وائرس کو بریک کرنے کے لیے ہم افیکٹو میجرز لیں۔ ہمیں ہر قسم کے، دیکھیں ایک صاحب تھے، نام نہیں لوں گا میں، انہوں نے کہا کہ جی ابھی سے جو مجھے میسج آ رہے ہیں نا کہ آپ لاک ڈاؤن کی بات کریں، جو میں نے کہا فون ایکسچینج کر لیتے ہیں، میرے میسج آپ کے، آپ کے میسج میرے، جو مجھے فون آتے ہیں ہر قسم کے، وہ بھی آپ لوگ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جی کہ لوگوں کی جان سے کھیل رہے ہو، کوئی انٹرونشن نہیں کر رہے ہو۔ یہ کہا گیا کہ جی جب دکانیں یا کاروبار بند ہو جاتا ہے تو لوگوں کے گھر میں فاقہ شروع ہوتا ہے اور پھر وہ لوگ روتے ہیں اچھے خاصے۔ میں نے کہا لیکن یہ سوچیں کہ اگر کسی کے ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ وہ بھی تو ہمیں دیکھنا ہے۔ خیر کٹ دس لانگ اسٹوری شارٹ، وہ مور اور لیس سب نے اتفاق کیا کہ جی نہیں انٹرونشن کی ضرورت ہے۔ ہم نے یہ بھی کہا کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اور میں نے جیسے کہا ان کو کہا، ابھی اس فورم میں آپ میڈیا کے دوستوں کو کہہ رہا ہوں اور آپ کے توسط سے پورے صوبے کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مدد کریں کہ یہ لاک ڈاؤن کامیاب ہو۔ اس کی کامیابی میں ایک بہتر جو ہے فیوچر جو ہے، یعنی 9 تاریخ سے جب ہم کھولنا شروع ہوں گے تو ہم کمفرٹیبل ہوں گے۔
تو وہ ڈیٹیل میں دیتا ہوں. ایک چیز جو بہت ضروری میں بتا دوں, کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صوبائی ٹاسک فورس کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ 20 یا 21 مارچ کو ہم نے مکمل لاک ڈاؤن لگایا تھا. آج کی میٹنگ میں کچھ اہم فیصلے کیے گئے ہیں. ڈیلٹا ویریئنٹ کو روکا نہیں گیا تو یہ تیزی سے پھیلے گا. وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ ہم نے ایک لسٹ تیار کی ہے. 8 اگست تک یہ لاک ڈاؤن رہے گا. اگر حالات بہتر ہوئے تو 9 اگست سے لاک ڈاؤن میں نرمی کی طرف جائیں گے. میں کام نہیں ہو رہا ہے کہ جی سب کو گھر میں بند کر دیا, آپ شاید یہ سمجھے اور کوئی اور کام نہیں کرنا ہے. اور تیسرا اس کی بچا طریقہ ہے وزیر اعلیٰ سندھ صوبائی ٹاسک فورس کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ڈیلٹا ویریئنٹ کو روکا نہیں گیا تو یہ تیزی سے پھیلے گا. ہم نے ایک لسٹ تیار کی ہے. 8 اگست تک یہ لاک ڈاؤن رہے گا. اگر حالات بہتر ہوئے تو 9 اگست سے لاک ڈاؤن میں نرمی کی طرف جائیں گے. ان کا کہنا تھا کہ اس وبا سے بچاؤ کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. مشکلات کا سامنا ضرور ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ اگر حالات بہتر ہوئے تو 9 اگست سے لاک ڈاؤن میں نرمی کی طرف جائیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ ہم نے اپنی ہیلتھ کیئر کو بہتر کیا ہے اور اگر حالات بہتر ہوئے تو 9 اگست سے لاک ڈاؤن میں نرمی کی جائے گی. ہوتی ہے اس میں جب سختی ہوتی ہے تو لوگ اس سختی سے بچنے کے لیے کہانیاں بھی بناتے ہیں اور اس میں کچھ حقیقت بھی شاید ہو کہ جی پولیس یا انتظامیہ, تو میں اس میں کچھ جو ہے غلط کردار ادا کر رہی ہے تو وہ میں سب کو وارن کر رہا ہوں کہ یہ بالکل اگلے 9 دن میں نے سرکاری دفاتر بھی منیمم پہ تقریباً بند کر دیے ہیں, سوائے سیکرٹریز یا 1-2 لوگ وہ ہم ابھی آج طے کر لیں گے, اس لیے اگلے 2 دن تو ویسے ہی چھٹی ہے, لیکن اسینشیل ڈپارٹمنٹس کھل رہے ہیں, باقی سب کھلے رہے گا. یہ صفائی اور بجلی پانی یہ سب کھلے رہیں گے. وزراء کیبنٹ میٹنگ ٹیوزڈے کی تھی وہ میں پوسٹ پون کر رہا ہوں, اس کی بات کریں گے. اب وزراء کی یہی کام ہوگا کہ وہ ان لاک ڈاؤن کی صورتحال کو مانیٹر کریں سب, اور وہ ہم ان کو کہیں گے. صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہم نے گورنر صاحب کو لکھ دیا تھا اور وہ ہو بھی کیا تھا 5 تاریخ سے, کب 5 6 7 نہیں 6 تاریخ سے. وہ بھی میں نے ابھی بات کی ہے, میں نے منسٹر آف پارلیمنٹری افیئرس کو کہا ہے کہ اسپیکر صاحب سے بات کریں کہ اگر ٹوٹلی آن لائن کر سکیں تو وہ بہتر ہے, اس لیے کہ اب ہم متحمل نہیں ہو سکتے کسی بھی. ادھر کافی باتیں ہوئی تھیں, ہر ایک کلیم کرتا ہے. میں جس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں میں کلیم کروں گا جی ہمارے یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. صحافی ہوں گے, میں ویسے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, کہیں گے جی صحافیوں کو دیکھیں کس کو ہوا ہے, وہ اور بڑے اس سے کہتے تھے کسی کو وہی نہیں ہے. اب کیا چیک کریں گے, کوئی کاروبار والا آدمی ہوگا کہ جی ہمارے یہاں تو یہ پرابلم ہی نہیں ہے, پھر درگاہوں پہ جاتے ہیں کہتے ہیں ہمارے یہاں بالکل ایشو نہیں ہے, لیکن ایشو ہے. ہم نے تھوڑی بہت قربانی دینی ہوگی اور ہم زیادہ قربانی نہیں مانگ رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب مل کے اگر اس کو کامیاب کرتے ہیں تو ہم 9 اگست کو انشاءاللہ تعالیٰ کھولنے کی طرف جائیں گے. چیزیں جو چیزیں ہم نے اسینشل سروسز میں کہا ہے کہ وہ کھلی رہیں گی, اس کے علاوہ سب کچھ بند ہوگا. ہیلتھ اور میڈیکل ریلیٹڈ فیسلٹیز یہ کھلی رہیں گی. فوڈ اینڈ فوڈ ریلیٹڈ انڈسٹری یہ کھلی رہے گی. اس میں وہ ایس او پیز اور یہ سب ہم تھوڑا مینیج کرنا آسان ہو جاتا ہے جب آپ چھوٹے ایریا کو دیکھ رہے تھے. ملک کی معیشت کا بھی ایشو ہے تو ہم ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری جو ہے نا, جن کے ایکسپورٹ آرڈرز ہیں, پہلے بھی ہم کر چکے سارے ایکسرسائز, ان کو کھلا رکھا جائے گا. بینکس ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے, فیڈرل سبجیکٹ ہے, ہم ان کو لکھیں گے ضرور کہ آپ کم سے کم اسٹاف کے ساتھ بینکس کھولیں. یہ کھلی رہیں گی. وہ اسٹیٹ بینک کا کام ہے, ان کو بند کرنا چاہیں تو اسٹیٹ بینک کر سکتی ہے, لیکن یہ ہم ان سے ریکویسٹ ضرور کریں گے. پورٹ کھلا رہے گا, لیکن ادھر بھی ہم کہیں گے کے پی ٹی کو اور پورٹ قاسم کو کہ جی وہ منیمم اسے کہیں. اسٹاک ایکسچینج اگین ہمارے اس میں نہیں آتی, لیکن ہم ان سے ضرور ایڈوائس ان کو کریں گے کہ جی آپ منیمم اسٹاف کے ساتھ بھلے کاروبار جاری رکھیں. اور اگر فیڈرل گورنمنٹ سمجھتی ہے
کہ نہیں اس کو بند کرنا چاہیے تو وہ obviously they can do it. گروسریز, میڈیکل سٹورز, بیکریز, میٹ اینڈ ویجیٹیبل شاپس یہ پورے 24 گھنٹے کھلے رہیں گے؟ نہیں, 6 بجے تک کھلے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. پیٹرول پمپس وتھ ماسک الاؤڈ ہے, وداؤٹ ماسک پھر ان کے آپ خود ہی سزا تجویز کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. یوٹیلیٹی کمپنیز ساری کھلی رہیں گی, میونسپل سروسز کھلی رہیں گے. ریسٹورینٹس میں صرف ڈیلیوری, ٹیک اوے بھی ہمیں بند کرنا پڑے گا 1 ہفتے کے لیے. بہت ہی معذرت کے ساتھ ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ مسائل میں لوگ رہیں, لیکن یہ کہتا ہوں امتحانات کی بات ہو رہی تھی, میں نے بھی ڈائریکشنز دے دی ہیں کہ اگلے ہفتے امتحانات نہیں ہوں گے, ہر چیز آگے کر دیں آپ 1 ہفتہ یا کچھ. یہ موٹی موٹی چیزیں اور وہ ڈیٹیل ساری آ جائے گی. یہ اوپن جو ہے وہ ہے. میں نے صرف آپ کو ایگزام کا اس لیے بتایا کہ وہ میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ مبہم خبریں آ رہی تھیں, وہ بھی کلیئر کر دوں. اس کے علاوہ سب کچھ بند رہے گا. ہم سرکاری دفاتر جیسے میں نے کہا منیمم 1 منٹ, وہ ہمارے بس کی نہیں ہے بات نا. ٹھیک ہے, نہیں جو ہمارے بس کی بات نہیں ہے, جو ہماری جورسڈکشن میں نہیں آتی چیزیں. ہم ایڈوائس تو کر سکتے ہیں, ہم سجیسٹ کر سکتے ہیں, ہم لکھ بھی نہیں سکتے اپنی نوٹیفیکیشن میں کچھ, اس پہ اعتراضات ہو جاتے ہیں. تو ہم سجیسٹ تو میں بلکہ آپ کے تھرو ہی سجیسٹ کر رہا ہوں کہ ذرا ریویو کر لیں عدالتوں کے سسٹم کو. میں ابھی اپنا ایگزامپل دیتا ہوں. 3 دن پہلے میں اسلام آباد تھا, میں جاتا ہوں اور